کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یعنی ابو جہل اسلام کی پہلے ہی جنگ کے اندر جہنم رسید ہو چکا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں 313 کا مقابلہ 1000 کے لشکر سے کیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے تھے اور اس کے مقابل قریش 100 گھوڑوں کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کے بدر کے میدان میں آئے تھے؟ جی ہاں، یہ ساری باتیں 17 رمضان کی اسپیشل ایپیسوڈ میں یعنی یوم فرقان کے دن آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ بات ہے 2 ہجری کی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کیے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے، اور اسی سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے بھی فرض کیے تھے، اور اسی رمضان میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ مکہ والوں کو دھول چٹا دی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ ابو سفیان کا ایک تجارتی لشکر مکہ سے نکل کر مدینہ کے راستے سے شام کی طرف جا رہا ہے، اور اس لشکر کے اندر ابو سفیان مال و دولت سے لیس ہے، یعنی کئی سونا اور کئی دولت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ لشکر پر حملہ کر کے ایک اکنامیکل کرائسس مکہ والوں کے لیے پیدا کرنا چاہتے تھے۔ آج سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر مدینہ کے اندر ایک دائی کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ آج ایک سپہ سالار کے طور پر اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حملے کے بارے میں ابو سفیان کو خبر ہو گئی، اور ابو سفیان نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنا راستہ تبدیل کرے گا اور ساحلی پٹی سے مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اس نے اپنا ایک قاصد مکہ کی طرف روانہ کیا، اور ابو جہل اور اس کے لشکر کو اس بات کا بتا دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی لشکر کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ عرب کی روایت کے مطابق اس زمانے میں جب مکہ والوں کے اوپر کوئی جنگ مسلط کی جاتی تھی تو ان کا ایک قاصد بھاگتا ہوا مکہ شہر کے اندر آتا تھا، اپنے اونٹ کی ناک چیرتا تھا، اپنا کرتا پھاڑتا تھا، یہ اعلان جنگ ہوا کرتا تھا اور ڈنگ کے بجنے لگ جاتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہوا کہ جب ابو سفیان کا یہ بندہ مکہ کے اندر داخل ہوا تو ابو جہل نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر کے اس اسلام کے مذہب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ابو جہل کا لشکر 100 گھوڑوں اور کئی ساز و سامان کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابی کی رائے جاننا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے پہلے بیعت عقبہ میں اس بات کا فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر مکہ کا کوئی لشکر حملہ کرے گا تو مدینہ کے تمام قبائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب حضرت سعد بن معاذ نے ہاتھ اٹھایا اور یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیعت عقبہ کا معاہدہ اسلام سے پہلے کا تھا، آج ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اے نبی اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو اے نبی آپ ہمیں اس میں پیچھے نہ پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ انفال کی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ تم بہت جلد فتح یاب ہونے والے ہو۔ اور بارش کی وجہ سے مسلمان جس جگہ پر موجود تھے وہاں پر ان کے پاؤں جم گئے، ایک خوبصورت اور زبردست ماحول بن گیا، اور کفار کی نچلی سطح ہونے کی وجہ سے ان کا لشکر کیچڑ میں دب گیا۔ یہ 17 رمضان کا دن تھا جب کفار کا اور مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ 313 نہیں، یہ میرا کل اثاثہ ہے، تیرے اسلام کا اثاثہ ہے، اگر آج یہ مٹ گئے تو شاید اسلام کا نام لینے عرب میں کبھی کوئی قوم نہ اٹھ سکے گی۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس 1000 کے لشکر پر فتح نصیب فرما اور ہمیں غلبہ نصیب فرما۔ اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عرش تک جا پہنچی، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح ہونے جا رہی تھی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، اور مکہ کے 3 سرداروں نے جب مدینہ کے لوگوں سے جنگ شروعات کا کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو میدان جنگ میں بھیجا۔ جنگ کی شروعات ہوئی اور تینوں صحابہ کرام نے کفار کے 3 سرداروں کو جہنم رسید کر دیا، اور گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور جنگ اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ کفار اپنے ساز و سامان اور اپنی طاقت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا تھے۔ اتنے میں ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے بچے آئے جن کا نام حضرت معاذ اور حضرت معوذ بتایا جاتا ہے۔
انہوں نے دریافت کیا یہ ابو جہل کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ستاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے جب میدان جنگ کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا ابو جہل ایک گھوڑے پہ بیٹھا اپنی تلوار سے کفار کے لشکر کو کبھی مسلمانوں کے اوپر دائیں جانب سے حملہ کرنے کی ہدایت دیتا اور کبھی بائیں جانب سے حملہ کرنے کی ہدایت دیتا، اور اتنے میں حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے تیزی سے ابو جہل کی طرف دوڑ لگائی اور لپک کے ابو جہل کا خاتمہ کر دیا اور کفار کے سپہ سالار یعنی ابو جہل کا نیست و نابود اور جہنم رسید کر دیا۔ ابو جہل کی موت کے بارے میں جیسے ہی کفار کو معلوم ہوا تو پورے میدان جنگ میں ایک کھلبلی سی مچ گئی، لوگ پریشان ہو گئے اور اپنا مال چھوڑ کر واپس مکہ کی طرف دوڑے، اور مکہ میں اس بات کو آگ کی طرح پھیلنا تھا کہ پورے عرب میں اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 سپاہیوں نے 1000 کے لشکر کو دھول چٹا دی ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سے پہلے پورے مکہ میں صرف ایک دائی کے نام سے جانے جاتے تھے، آج وہ ایک فاتح کے نام سے جانے جا رہے تھے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اسٹریٹجی سے امپریس ہوتے جا رہے تھے۔ مکہ میں سوگ کا منظر تھا، اور جیسے یہ بات ابو سفیان کو پتہ چلی تو وہ خانہ کعبہ کی طرف جا کر قسم کھا بیٹھا کہ وہ اس سے 3 گنا بڑا لشکر مدینہ کے اوپر بہت جلد حملہ کرے گا۔ کفار کو شکست ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو چکا تھا، مسلمان فاتح ہو چکے تھے، اور ابو سفیان نے جو قسم کھائی تھی وہ بہت جلد مدینہ کے اوپر حملہ کرنے لگا تھا، اور اس حملے کا نام غزوہ احد ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کی وہ امپورٹنٹ باتیں جو ایک عام انسان کو نہیں پتہ ہوتی وہ ہم نے اس ویڈیو میں کور کی، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اسلامی سٹوری میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیو مزید دیکھنے کے لیے ہمیں فالو کریں۔